السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ پیچھے صدقے خیرات کا تذکرہ تھا۔ اللہ کی راہ میں غریبوں کے اوپر خرچ کرنے سے محبت، اخوت، بھائی چارہ، انسانی ہمدردی اور اخلاق کا اچھا ہونا، یہ صفتیں پیدا ہوتی ہیں، اور سود کی وجہ سے خود غرضی، نفرت اور برے اخلاق اور بری عادتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو آگے اللہ کریم سود کی حرمت کے بارے میں فرما رہے ہیں، الذین وہ لوگ یأکلون الربا جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون نہیں وہ کھڑے ہوں گے قیامت والے دن الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر وہ اس شخص کی طرح قیامت والے دن کھڑے ہوں گے جسے شیطان نے چھو کر کے پاگل دیوانہ بنا دیا ہو اور وہ اپنے ہوش کھو بیٹھا ہو۔ یہ سزا انہیں کیوں دی جا رہی تھی؟ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، وہ سود کا لین دین اس لیے کرتے تھے، وہ کہتے تھے دیکھو یہ سود کا جو پیسہ ہے یہ بھی اسی طرح ہے جس طرح خرید و فروخت ہے، خرید و فروخت بھی سود کی طرح ہے۔ آپ کوئی چیز بیچتے ہو، اس پر کیا لیتے ہو؟ منافع لیتے ہو۔ تو سود دینے والا لینے والا بھی کیا ہے؟ اپنے پیسے کے اوپر کیا لیتا ہے؟ پیسہ لیتا ہے، منافع لیتا ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اس بات کا رد اللہ کریم نے بس اتنا ایک لفظ میں کر دیا کہ اللہ خرید و فروخت تو حلال کہہ رہے، وحرم الربا، اور سود کو کیا کر دیا؟ حرام کرا۔ اصل میں لوگوں نے اللہ کی پہچان ہی نہیں کی، اللہ کے مرتبے کو ہی نہیں سمجھے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اصل کیا بندہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اس کی مخلوق ہے، اس کی مملوک ہے۔ اب فوج کا کمانڈر ہے، ایک سپاہی کو کہے آپ یہ کام کریں، اب وہ کہے کیوں؟ وہ کہے کیوں؟ فوج کا ڈسپلن رہے گا، فوراً اس کو کیا ہے؟ نکال دیا جائے گا۔ آپ دکان پہ ملازم رکھتے ہیں، اس سے کہتے ہیں چائے کے ڈبے ادھر لگا دو اور جو صابن کے ہیں وہ ادھر لگا دو، وہ کہے کیوں؟ وہ کہے وہ بھی کھانا ہے اور یہ بھی کیا ہے؟ کھانا ہے، آپ اسے رکھیں گے؟ فوراً نکال دیں۔ اس کا کام یہ ہے کہ جو مالک میرا سردار میرا نائک کہہ رہا ہے میں اس کی تعمیل کروں اور شام کو اپنی مزدوری لوں اور اپنا پیٹ پالوں، بس۔ بھائیو، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، مملوک ہیں، جو اللہ نے کہہ دیا اسے یس، اور جو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا اس سے کیا ہے؟ رک جائیں۔ حکمت اس کی سمجھ آئے یا نہ آئے انسان کا، یا امتحان ہو رہا ہے، اللہ اس کو راز نہیں بتا رہے کہ یہ میں کیوں کر رہا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ امتحان دے رہے کہ یہ ادھر تو نے جانا ہے، ادھر تو نے نہیں جانا۔ اب یہ انسان کا کیا ہو رہا ہے؟ امتحان ہو رہا ہے، نہ کہ انسان بہانے بنا کر کے وہاں داخل ہو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ منع کیا۔ اب خرید و فروخت میں کیا ہے؟ آپ نے چیز بیچی ہے، خریدی ہے، اس میں امید نفع ہے، نفع کی کیا ہے؟ امید ہے، اور خطرہ ہے نقصان ہے۔ تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ امید نفع اور خطرہ نقصان، لیکن سود کے اندر یقینی نفع نقصان کا خطرہ ہے ہی نہیں ہے، نقصان کا خطرہ ہے ہی نہیں ہے۔ اگلے کو کچھ بچے یا نہ بچے اس نے اتنے فیصد کیا کرنا ہے؟ واپس کرنا ہے۔ آج کے لوگ کہتے ہیں چونکہ اس وقت تجارتی قرضہ نہیں تھا، چونکہ تجارتی قرضہ ہے یہ آپس کی رضامندی سے ہوتا ہے، جو قرضہ لے رہا ہوتا ہے نا وہ بڑا مجبور ہوتا ہے، وہ بڑا مجبور ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہیں بڑی مناسب ہے، ایک ہی ملک کے اندر ہر بینک کے شرح سود الگ ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد 2% شرح سود کیا کہتے تھے کہ یہ ظلم ہے، اور 29% شرح سود کیا کہتے ہیں؟ مناسب ہے۔ سود سود ہی ہے، چاہے تجارتی ہو، چاہے مجبوری والا ہو، چاہے جو بھی ہو، کیونکہ اللہ نے کیا کہہ دیا؟ یہ حرام ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ،
بس وہ بندہ آگے اللہ تعالیٰ نے اتنی بات کہہ دی کہ میں نے خرید و فروخت تو کیا کیا ہے؟ حلال کیا اور سود کو حرام کیا ہے. بس جس کے پاس اس کے رب کی نصیحت آ گئی ہے فانتہا، وہ رک جائے. وہ کیا ہے؟ رک جائے. فَلَهُ مَا سَلَفَ، پس اس کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ کھا چکا ہے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وہ اس کا معاملہ کس کے سپرد ہے؟ اللہ کے سپرد. یہ نہیں کہا کہ میری نصیحت آنے سے پہلے جو سود کھا چکا ہے میں اسے معاف کرتا ہوں. یہ نہیں کہا. کیا کہا ہے؟ جو لے چکا ہے لے چکا ہے. اب اس کا معاملہ کس کے سپرد ہے؟ اللہ کے. اب اللہ چاہے معاف کرے، اللہ چاہے اسے کیا ہے؟ پکڑے. اتنا کہا کہ اس کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے سپرد ہے. ہاں یہ امید ہے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، وہ اللہ کے حضور گڑ گڑائے معافی مانگے تو وہ کیا ہے؟ معاف ہو سکتا ہے. ومن عادا، فرمایا میری نصیحت آنے کے بعد چاہے تعویل کر کے، چاہے ایشورنس کر کے، چاہے بیمہ کر کے، چاہے جو بھی نام رکھ کے اس نے یہ کام کیا، فاولئک اصحاب النار، تو وہ کون ہوگا؟ دوزخی ہوگا. ہم فیہا خالدون، وہ کس میں رہے گا؟ ہمیشہ کے لیے آگ میں رہے گا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہاں اللہ تعالیٰ نے مجبوریوں والے سود سے منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سود کو مٹاتا رہتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو کیا ہے؟ بڑھاتا رہتا ہے. پیچھے تجارتی سود کا منع کیا، اب کیا ہے؟ مجبوری والے سود. ایک بندہ مجبور ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اسے صدقہ خیرات کرو، اس کے اوپر کیا کرو؟ قرض حسنہ دو، بلکہ وہ واپس کرنے کے قابل نہیں تو اس کا ویسے فی سبیل اللہ اس کا تعاون کرو. ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کے اندر کیا لائے گا؟ بڑھوتری لاؤ گے. اگر سود کے ذریعے تم اسے دو گے تو وہ تو ختم ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ تم بھی ختم ہو جاؤ گے، اس کے ساتھ تم بھی ختم ہو جاؤ گے. پچھلے سال ادھر ایک بندہ نماز پڑھنے کے بعد بڑا رو رہا تھا. وہ کہتا ہے کہ 6 کروڑ میرا ایک جگہ پھنس گیا. 6 کروڑ صرف ایک جگہ پھنسا. رمضان المبارک کی بات. کیا تھا؟ زیادہ لینے کے چکروں میں تھا. جو 6 کروڑ تھا وہ صرف ایک جگہ پہ تھا، جو دوسری جگہوں پر تھا وہ پتہ نہیں کتنا ہے. 1-2 بندوں کو اس نے پکڑایا وہ بھی تھا، انہوں نے کیا دینا تھا اسے. تو یہ کیا اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ سود کو میں مٹاتا ہوں اور صدقات خیرات کرنے والا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. اب جس چیز کو اللہ تعالیٰ مٹا رہا ہے اسے کوئی بڑھا سکتا ہے؟ اور جسے اللہ تعالیٰ بڑھا رہے ہیں اسے کوئی گھٹا نہیں سکتا. واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ ہر ناشکر گنہگار کو پسند نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا.